اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعات، اسماء الحسنہ کے باقی جتنے بھی لفظ ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ان کو کمپلیٹ طریقے سے سنا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اب ایک نام آتا ہے اللہ تعالیٰ کا الفتاح۔ اس کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا، کھولنے والا۔ وہ شرعی احکام کے ذریعے سے، تقدیر کے فیصلوں کے ذریعے اور جزا اور سزا کے ذریعے سے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے لطف و کرم سے سچے لوگوں کی چشم بصیرت کو کھول دیتا ہے، ان کے دل اپنی معرفت، محبت اور اپنی طرف کھچاؤ کے لیے کھول دیتا ہے، اپنے بندوں کے لیے رحمت کے اور طرح طرح کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، انہیں وہ اسباب مہیا فرماتا ہے جن سے انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جائے۔ ارشاد ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ سورہ فاطر کی آیت ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھولتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے روک لے اس کے بعد اس رحمت کو کوئی نہیں بھیج سکتا۔ الرزاق، رزق دینے والا، وہ اپنے تمام بندوں کو رزق دیتا ہے۔ زمین پر چلنے والے جو بھی چیز ہے اس کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ اس کی طرف سے بندوں کو ملنے والے رزق کی دو قسمیں ہیں۔ رزق عام، اس میں نیک اور بد، پہلے اور پچھلے سب شریک ہیں، یہ ابدان کا رزق ہے۔ رزق خاص، یہ دلوں کا رزق ہے اور دلوں کو غذا علم اور ایمان سے ملتی ہے۔ رزق حلال وہ ہوتا ہے جو دین کی درستی کے لیے ممدود و معاون ثابت ہو، یہ مومنوں کے لیے خاص ہے، تاہم یہ انہیں اپنے اپنے مرتبے کے مطابق کم و بیش ملتا ہے، جیسے بھی رب کی حکمت اور رحمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ الحکم، فیصلہ کرنے والا، العدل، انصاف کرنے والا، وہ دنیا اور آخرت میں عدل اور انصاف کے ساتھ بندوں کے فیصلے کرتا ہے۔ وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، نہ کسی پر کسی اور کا بوجھ لادتا ہے، نہ بندے کو اس کے گناہوں سے زیادہ سزا دیتا ہے۔ وہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاتا ہے۔ چنانچہ وہ تدبیر میں بھی اور تقدیر میں بھی العدل یعنی کہ انصاف کرنے والا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 11 سے لے کے 56 تک ہے۔ میرا رب سیدھی راہ پر قائم ہے۔ جامع الناس، وہ لوگوں کو اس دن جمع کرے گا جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، وہ ان کے عملوں اور رزقوں کو بھی جمع کرے گا، چنانچہ ہر چھوٹا بڑا عمل اس کے شمار میں ہے۔ وہ پہلے اور پچھلے مردوں کے بکھر جانے والے اور تبدیل ہو کر مٹی بن جانے والے اعضاء کو بھی اپنی قدرت اور علم کے ساتھ جمع کر لے گا۔ الحی القیوم، زندہ قائم رہنے اور رکھنے والا، اس کی حیات کامل ذاتی طور پر قائم ہے اور آسمان اور زمین والوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ ان کے تمام انتظامات، رزق اور تمام حالات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ الحی صفات ذاتیہ کا جامع نام ہے اور القیوم صفات افعال کا جامع ہے۔ النور، روشنی، روشن کرنے والا، وہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ اس نے عارفین کے دل معرفت اور ایمان کے ساتھ منور فرما دیے اور ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن فرمایا۔ اس نے آسمان اور زمین کو اپنے پیدا کیے ہوئے انوار سے روشن کر رکھا ہے۔ اس کا پردہ بھی نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے انور کے جلووں سے تمام مخلوق فنا ہو جائے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا موجد، جس نے انہیں کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا فرمایا۔ ان کی تخلیق انتہائی حسن و جمال اور تخلیق بے مثال اور عجیب و غریب پختہ نظام پر قائم ہے۔ القابض الباسط، محدود کرنے والا، وسیع کرنے والا، وہ رزق کو تنگ کرتا ہے، روحوں کو قبض کرتا ہے، رزق کو وسیع کرتا ہے، دلوں کو کھولتا ہے، یہ سب کچھ اس کی رحمت اور حکمت کے تحت ہے۔ المعطی، المانع، دینے والا، روک لینے والا، وہ جو کچھ دینا چاہے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور جس چیز کو وہ روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا، لہٰذا تمام نعمتیں اور فوائد اس سے مانگنا چاہیے، ان کے لیے اس کی طرف رغبت کرنا چاہیے۔ وہی اپنی حکمت اور رحمت کی بنا پر جسے چاہتا ہے وہ نعمتیں اور فوائد عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ الشہید، خواہ
گواہ حاضر ناظر جو ہر چیز سے باخبر ہے، وہ تمام آوازیں سنتا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، وہ تمام موجودات کو دیکھتا ہے، خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، وہ بندوں کے اعمال کے مطابق ان کے حق میں یا ان کے خلاف گواہ ہے۔ المبدی المعید، ابتدا کرنے والا دہرانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس نے اپنی مخلوق کو پہلی بار اس لیے پیدا کیا کہ ان کو آزمائے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ نیکی کرنے والوں کو نیکیوں کی جزا دے اور برے کام کرنے والوں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا دے۔ اسی طرح اپنی مخلوقات کو ایک تدریج کے ساتھ ابتداءً پیدا کرتا ہے اور پھر اس کا ہر وقت اعادہ کرتا رہتا ہے۔ الفعال لما یرید، جو چاہے کرنے والا، مختار کل۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی قوت کامل اور اس کی قدرت اور مرضی نافذ ہونے والی ہے۔ وہ جو کام کرنا چاہے کر لیتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اس پر کوئی اعتراض کر کے رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، نہ اسے کسی بھی کام کے لیے کسی مددگار کی ضرورت ہے، بلکہ وہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ اگر چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، تاہم اس کا ارادہ اس کی حکمت کی تابع ہے، اس کی قدرت کامل ہے اور اس کی مشیت پوری ہونے والی ہے، اور اس نے جو کچھ کیا ہے، جو کر رہا ہے، جو کرے گا، اس سب میں اس کی حکمت موجود ہے۔ الغنی، بے پرواہ، جو کسی کا محتاج نہیں۔ الحلیم، حلم اور بردباری والا، جو اپنی مخلوقات پر ظاہری اور باطنی نعمت نازل فرماتا ہے۔ الشاکر، قدردانی کرنے والا۔ الشکور، قدردان، جو تھوڑے سے عمل کی قدر کرتے ہوئے اسے بھی شرف قبولیت سے نوازتا ہے اور بے شمار لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے اور اہل اخلاص کے اعمال کا ثواب بے حساب بڑھا دیتا ہے۔ جو شکر کرنے والوں کی قدر کرتا ہے اور ذکر کرنے والوں کو یاد فرماتا ہے۔ بندہ کوئی نیکی کر کے اس کا جس قدر تقریب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قریب عطا فرماتا ہے۔ القریب، نزدیک۔ المجیب، قبول کرنے والا، یعنی وہ ہر کسی سے قریب ہے۔ اس کا قرب دو انداز کا ہے، ایک عمومی قرب اس لحاظ سے کہ اللہ اس کا علم رکھنے والا، ان کے حالات اور اعمال سے باخبر، اس کی نگرانی کرنے والا، اسے دیکھنے والا اور اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور دوسرا قرب جو اس کی عبادت کرنے والوں، اس سے سوال کرنے والوں اور اس سے محبت رکھنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ الکافی، کفایت کرنے والا۔ الاول، پہلا، آخر، آخری۔ الظاہر، ظاہر۔ الباطن، پوشیدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسماء حسنہ کی ایک واضح اور جامع تشریح فرما دی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ اس طرح ہے، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ظاہر ہے، تجھ سے بلند تر کوئی چیز نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے قریب تر کوئی چیز نہیں۔ الواسع، وسعت والا، جس کی صفات اور صفات کے متعلقات بے حد وسیع اور لامحدود ہیں۔ الحادی، ہدایت دینے والا۔ الرشید، ہدایت دینے والا، حکمت والا۔ الحق، حق، حقیقت، سچا، وہ اپنی ذات و صفات میں حق ہے، وہ واجب الوجود ہے، کامل صفات سے متصف ہے۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 18 اس کا ترجمہ ہے کہ فرما دیجئے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے اللہ تعالیٰ فرما دیجئے، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہذا جو شخص چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کو چھوڑ کر گمراہی کی سوا کیا رہ جاتا ہے۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل کو مٹنا ہی تھا۔ والحمد للہ الذی بنعمتہ تمت الصالحات، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم الی یوم الدین۔ راقم الحروف، اپنے رب کا فقیر عبد الرحمن بن ناصر بن عبداللہ بن ناصر السعدی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے والدین کی، اس کے اساتذہ، احباب اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔